السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرحان سمرو اور آپ دیکھ رہے ہیں زاویہ نیوز۔ میرے ساتھ آج کی سیلیبریٹی گیسٹ موجود ہیں ال پاکستان ٹمبر مارکیٹ کے صدر شہریل گوپلانی صاحب۔ سر، میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو آپ نے پچھلے ہفتے جو ایک پروٹیسٹ کیا تھا، جو آپ کا لوڈ شیڈنگ کا ایشو تھا، اس حوالے سے بتائیں کہ اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ دیکھیں، کراچی الیکٹرک کے ساتھ پچھلے 3 سال سے ہمارا مسئلہ ہے اور تقریباً دن میں 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے احتجاج کیا اور ہم نے کال دی کہ ہم ریلی لے کے ویسٹ واک میں دفتر پہ جائیں گے، تو ہمارا مونس الوی صاحب جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو گیا تھا اور ان سے ہماری میٹنگ بھی ہوئی۔ اور جب میٹنگ ہوئی تو جس میں یہ طے آیا کہ دن کے اندر ہم لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہم نے ان کو ایک یہ دیا کہ بھائی آپ دوپہر کو 1 سے 2 کی لوڈ شیڈنگ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اتنا تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، اول تو پہلی بات یہ ہے، جب ہم بجلی کا پورا بل ادا کرتے ہیں تو لوڈ شیڈنگ ہونی ہی نہیں چاہیے۔ چوری ہماری طرف نہیں ہے، ہم جو ہے ٹائم پہ بلنگز ہیں ہماری، آپ جو اوور لوڈنگ کے حساب سے ہمیں بلز کرتے ہیں، ہم وہ بھی پیمنٹس کرتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے؟ تو بس ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ جی علاقے میں لوگ رہتے ہیں، وہ چوری کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو یہ بھی بتایا کہ چوری جب تک آپ کا عملہ ملوث نہ ہو، چوری ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آپ کا خود کا عملہ ملوث ہے اور آپ خود انوالو ہیں اس میں پھر یہ طے ہوا کہ آپ ہمیں 2-3 دن کا ٹائم دے دیں، ہم جو ہے 3 دن کے اندر اس مسئلے کو ریزالو کریں گے۔ وہ مسئلہ 3 دن میں ریزالو نہیں ہوا۔ ریزالو نہ ہونے کے بعد پھر ہم نے ساتھ ساتھ ایک کام یہ کیا کہ ہم نے ایک لیٹر لکھا ہے ان کے چیئرمین جو ہیں شین ایشری صاحب کو، ان کے ڈائریکٹر بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے ادیب احمد صاحب، ارشد مجید میمن صاحب ہیں، بوجوین کلیمنس وینٹرنگ ہیں، ان کو چودھری خاقان سعد اللہ خان ہیں ڈائریکٹر، ڈاکٹر عمران اللہ خان ہیں، اور مارک گیریڈ اسکیلٹن ڈائریکٹرس ہیں۔ ان سب کو ہم نے ایک لیٹر لکھا، ساتھ میں ہم نے کاپی کیا ہے وہ آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان کو۔ اس کے علاوہ خرم دستگیر صاحب جو کہ منسٹر آف پاور ہیں، سید مرتضیٰ محمود منسٹری آف جو ہیں پاورس کے ہیں، پھر منسٹر آف کامرس میں نوید قمر صاحب کو، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی فار واٹر اینڈ پاور، اس کے علاوہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی فار نیشنل اسمبلی فار کامرس اور نیشنل اسمبلی فار فائننس، اور ساتھ میں فیڈرل سیکرٹری فار منسٹری آف پاور، اور سید مونس الوی جو کہ CEO کراچی الیکٹرک۔ ان سب کو ہم نے یہ لیٹر، میں آپ کے کیمرے کی طرف سے بتاتا ہوں، جو ہم نے اس پہ ساری چیزیں لکھ کے ہی بھیجی۔ اس کے بعد تو انہوں نے ہمیں دھمکی دے دی ہے کہ بھائی اب آپ کو جو کرنا ہے کر لو، ٹھیک ہے، اور اب آپ کی بجلی تو ہم نہیں دیں گے۔ اور اب اس کے بعد لوڈ شیڈنگ کے بعد اور زیادہ ہمیں پریشان کرنا شروع کیا ہے۔ اب انہوں نے ہمیں یہ بھی دھمکی دی، ہمیں بلنگ میں بھی تنگ کریں گے۔ ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ اب ہم ساتھ ساتھ ایک تو جائیں گے ریلی لے کے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے کچھ اور مسئلے مسائل ہم اس میں الجھے ہوئے، ریلی لے کے بھی جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اب جو جنرل باڈی ہوگی نیپرا کی، اس میں ہم بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے، پورے کراچی کے تاجر بینرز لے کے، اور وہاں احتجاج کریں گے نیپرا کے ساتھ۔ اور اب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کراچی الیکٹرک کا لائسنس کس طرح رینیو ہوتا ہے، کیونکہ بات یہ اس شہر کے ساتھ جو کراچی الیکٹرک نے ظلم کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے بھی ہے۔ کراچی الیکٹرک کو ایک سروس پرووائڈر ادارہ ہے، اس کو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں فیسلیٹیٹ کرے، جو لوگ بل دیتے ہیں ان کو لوڈ شیڈنگ سے باہر کرے، اور باقی گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ٹیرف کا، ہم اس میں ان سے بات ہی نہیں کرتے، اور ٹیرف کا معاملہ ہم گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کو ساتھ ہم انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے اور کوشش کریں گے ٹیرف کم سے کم ہو جائے اور لوگوں کو جو ہے مشکلات آسان ہونے کا شکار ہو۔ میں نے تو بلکہ ان کو یہ بھی بولا کہ جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جو بجائے غریب لوگ رہتے ہیں، جن کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ آپ کے بجلی کا بل ادا کر سکیں، ایک تو آپ کے بجلی کے میٹرز ہی چوری کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بجلی کے میٹر آپ دیکھیں نا، اس میں انہوں نے ایک پیک ریٹ اور آف پیک ریٹس جو رکھے ہوئے ہیں اس کو آپ دیکھیں۔ اچھا، سب سے بڑی بات آپ دیکھیں، جو کئی بجلی خریدتا ہے اور بیچتا ہے، ہمیں بیچ رہا ہے 42 روپے میں، اور آف گریڈ سے جب ہم سے خرید رہا ہے اس سے آپ کے سولر پاور سے تو 9 روپے میں خرید رہا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ان کا کتنا بڑا ڈفرینس ہے، کیونکہ 9 روپے میں کیوں خرید رہا ہے؟
کہ اس کو آگے اپنے کمپیوٹر میں اور اپنے اکاؤنٹ میں جسٹیفیکیشن کیسے کرے گا؟ ہم سے تو اوور بلنگ کر کے وہ پیسے لے رہے ہیں اور سارا پیسہ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. یہ سب آڈیٹر جنرل کو آڈٹ کرانے کی ضرورت ہے اور اس کو دیکھنا پڑے گا. کراچی الیکٹرک نے جو تباہی پھیلائی ہوئی ہے کراچی کے اندر، ملک کی معیشت صحیح معنوں میں برباد کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ کراچی الیکٹرک کا ہے. سر اس طرح نہیں دیکھ سکتے کہ آپ پوری دنیا کے اندر جو تاجر ہیں جتنے بھی ان کو ریل کی ہڈی سمجھا جاتا ہے، اور کراچی جو ہے وہ پاکستان کا، پاکستانیوں کے جو لوگ ہیں، آپ سوچیں ملتان، پنجاب، پشاور، ہر جگہ سے وہ لوگ آتے ہیں، دبئی سے بچ کے آتے ہیں. تو کراچی ریل کی ہڈی ہے. کراچی جو ہے وہ سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے، ٹیکس سب سے زیادہ دیتا ہے. اس کے باوجود کراچی میں صرف یہ کے الیکٹرک کا نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ آپ روڈ دیکھ لیں، راستے دیکھ لیں، اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس امپورٹ کے ایشو ہیں بہت سارے، اور فارسٹ کے حوالے سے بھی آپ بتا رہے تھے. یہ 2-3 سوالے میں اس کا جواب دیں. دیکھیں، کراچی آپ کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی اپنی جگہ بیک بون ہے، اور کراچی پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے. کراچی کے ساتھ جو ظلم اور کراچی کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ کسی رکھی چھپی نہیں. اب تو ہمارے کونسل جنرل سے میٹنگز ہوتی ہیں. میری لاسٹ ویک میٹنگ ہوئی ہے مسٹر مائیکل کے ساتھ. اس سے پہلے مسٹر کرس جو کہ آپ کے ٹریڈ کمشنر ہیں امریکہ کی، USA کے ساتھ، ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی تھی، اور میرے ساتھ پورا ڈیلیگیشن تھا ایک مقامی کلب کے اندر. تو ہم نے ان کو بتایا، انہوں نے خود بتایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی آپ کے نہ سیوریج کے مسائل، روڈوں کے مسائل، یوٹیلیٹیز کے، آپ کی عوامی حکومت آپ کو کیا دے رہی ہے ان کو پتہ ہے. اسی طریقے سے لاسٹ ویک میری اسلام آباد میں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں مسٹر مائیکل جو کہ ٹریڈ کمشنر کینیڈین کونسلیٹس ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. ان کو بھی ہم نے یہ ساری چیزیں بات کی، اور انہوں نے بولا ہاں مجھے پتہ ہے، میں کراچی 2 دفعہ آیا ہوں، میں نے دیکھا کراچی کا تو بہت برا حال ہے، اور آپ لوگ جس طرح یہاں پہ کام کرتے ہیں بڑی بات ہے. ہم تو پل کے آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں تو آپ لوگوں کو کتنے فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے. اب یہ باتیں تو سب کو پتہ ہیں، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. کراچی کے ساتھ اتنا ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر، آج آپ معیشت آپ کی تباہی کا شکار کیوں ہیں؟ کہ آپ نے کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا ہوا. آپ کراچی کو اپنا بنائیں، کراچی سے آپ کو اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ کے قرضے اتر جائیں گے، کیونکہ کراچی کے اندر پوٹینشیل آج بھی ہے. آج بھی آپ کا برین باہر جا چکا ہے، اس کے بعد بھی آج بھی اتنا برین کراچی کے پاس ہے کہ کراچی آپ کو ملک کو واپس سنبھال سکتا ہے. اگر آج آپ اس کو انسیت دیں، اپنائیت دیں، آج اس کو اپنا سمجھیں، آج اس کو جو حق ہے اس کو کم سے کم وہ حق ادا کر دیں، تو انشاءاللہ کراچی جس طرح پہلے پھلتا پھولا تھا، جس طرح لائٹ آف سٹی کہلاتا تھا، واپس وہ اپنی جگہ پہ آ سکتا ہے. سر اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ مینگروز نہیں ہیں. مینگروز لگے تھے مصطفیٰ کمال کے دور میں، تو وہ مینگروز خالی پیپروں میں لگے تھے یا لگے بھی تھے سر؟ پھر مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں تو مینگروز بالکل لگے تھے. اس کے بعد ابھی بھی کوئی ایک آپ دیکھیں، پچھلے سال ایک منسٹر صاحب نے اعلان کیا میں 1 لاکھ مینگروز لگا رہا ہوں. وہ مینگروز پیپر میں ہی لگے ہیں ہماری نزدیک، یہاں پہ آپ کو گراؤنڈ پہ نظر نہیں آئے. مینگروز کے جو جنگلات ہیں وہ بیسیکلی آپ کے سمندر کے جو فارسٹ ہوتا ہے اس کے لیے ہوتے ہیں، کوسٹل بیلٹ پہ. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو سمندر کے اندر جو نمی ہوتی ہے جو آپ کے شہر میں آ رہی ہوتی ہے، ایک تو اس کو بڑا جو ہے وہ روکتا ہے، نمی کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. ساتھ ساتھ آپ کے کریبس کی افزائش نسل کے لیے جو ہے وہ مینگروز کے جنگلات بہت ضروری ہیں. ساتھ ساتھ مینگروز کے بالکل بارڈر پہ ہوتا ہے، تو آپ کی پرانس کی جو بریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے. سمندری آب حیات کے لیے بہت زبردست چیز ہے مینگروز. اور آپ کے سیلاب سے، سمندری سیلاب، سمندری طوفانوں سے بھی مینگروز جو ہیں وہ آپ کو بچاتے ہیں. خالی مینگروز نہیں، آپ دیکھیں پورے ملک کے اندر جو آپ کے جنگلات کا جو ریشیو ہونا چاہیے وہ آپ کا بہت کم ہے. پورے ملک میں یونائٹڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے اگر آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں، اس کے سروے کے مطابق پاکستان میں اس وقت 1.75% فارسٹ ہیں، اور جبکہ زمینی حساب سے ہمارے پاس کم از کم 24 سے 25% جنگلات ہونے چاہیے. ہمارے پاس نہیں، پورے ورلڈ کا یہ انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے کہ آپ کے پاس 24 سے 25%، کم سے کم 20% آپ کے جنگلات ضرور ہونے چاہیے. آج آپ انڈیا کو دیکھ لیں، انڈیا 17-18% پہ اپنے فارسٹ کو لے آیا. انڈیا بھی 7% تک آ چکا تھا، لیکن اس نے اپنے گروئنگ ریٹ بڑھاتا گیا، 17-18% پہ آ چکا ہے. اب اگر افغانستان کو دیکھیں 7 سے 11% پہ افغانستان آج بھی کھڑا ہے، جبکہ وہاں کا انفراسٹرکچر پورا تباہ ہوا ہے. اور آپ دیکھیں پچھلے 30-40 سال سے وہ جنگ کی حالت میں، لیکن ان کے پاس آج بھی 7 سے 11% جنگلات موجود ہیں، اور بہت قیمتی لکڑی ان کے پاس بھی ہے. ساتھ ہمارے پاس جو 1.25% رہ گئے ہیں، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں سیلاب کا آپ کا بہاؤ بڑھتا جا رہا ہے، آپ کے گلیشیئرز میلٹ ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں فارسٹ کو بچانے کے لیے آپ کو ٹمبرز کے اوپر بڑی جو ہے اسموتھ پالیسیز دینی پڑیں گی کہ آپ کو جو ٹمبر کی ضرورت ہے وہ آپ باہر سے امپورٹ کر کے آپ کے ناردرن ایریاز تک اس کو پہنچائیں، تاکہ آپ کے مقامی لوکل جنگلات بچیں. اگر آپ اپنے جنگلات نہیں بچائیں گے تو آپ کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. اس کے علاوہ فضائی آلودگی کا کیا، اس سے کیا لنک ہے، یہ بھی آپ بتائیں، کیونکہ بیسیکلی پاکستان دنیا میں 2nd نمبر پہ آ چکا ہے فضائی آلودگی کے حوالے سے.
پاکستان دنیا میں سیکنڈ نمبر پہ فضائی آلودگی کے حساب سے آ چکا ہے. اگر آپ دیکھا جائے کراچی دنیا کے 10 آلودہ ترین شہروں میں 8ویں یا 7ویں نمبر پہ آ چکا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو اگر دیکھیں، بلکہ ابھی جو ریسنٹ جو سروے آیا ہے میرے خیال میں وہ نمبر 4 پہ آ چکا ہے. کراچی جو ہے اس وقت دنیا کا گندہ ترین غلیظ ترین شہر میں 4تھے نمبر پہ ہے. اس کی سب سے بڑی وجوہات دیکھیں، آپ پہ جنگلات نہیں ہیں، آپ کے پارکس ختم کر دیے گئے، آپ کی جتنی ایمنٹیز کے جو پلاٹس تھے ان پہ آپ کمرشل سوسائٹیز اور انکروچمنٹس ہو چکی ہیں. آپ دیکھیں اس وقت سرجانی ٹاؤن میں جس طریقے سے قبضے ہو رہے ہیں، اگر آپ جس ڈاؤن ٹاؤن میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کو اس گلی میں آپ کو کہیں قبضہ نظر نہیں آئے گا. لیکن آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو ایک جو حکمران پارٹی ہے ان کے لوگ ہی فٹ پاتھوں میں قبضے میں ملوث ہیں، ان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، وہ اپنا جھنڈا لگا کے یہاں پہ جو ہے وہ قبضہ کرتے ہیں. یہ سب فضائی آلودگی اور شہر میں آلودگی جو بڑھتی ہے، انکروچمنٹ بہت بڑی وجہ ہے. جنگلات ختم ہونا، درخت ختم ہونا، آپ کے پارک ختم ہونا، یہ بہت بڑی وجوہات ہے. آپ کے پارک سارے کے سارے بحال ہونے چاہیے، اسپیشلی ڈاؤن ٹاؤن کے اندر. یہاں پہ قبرستانوں کی زمینوں پہ مارکیٹ بنا دی گئی، ان کو جو ہے دوبارہ صحیح طریقے سے واپس ان کو ریکور کرنا پڑے گا، تو جا کے آپ کے معاملات بہتر ہوں گے.